بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و سامعات، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام کو۔ ہم نے عرب کے مختلف حالات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور ان کی کیفیات کو پیش کیا ہے۔ ان میں ایک حالت یہ بھی تھی کہ وہ عشق بازی میں مبتلا تھے۔ عرب جاہلیت میں پردے کا رواج مطلقاً عام نہیں تھا۔ ان کی عورتیں آزاد مردوں کے سامنے آزادانہ طور پر آیا جایا کرتی تھی اور مشاغل اور ضروریاتی زندگی کی کمی، آزاد مزاجی اور شاعری و مفاخرت نیز ملک کی گرم آب و ہوا نے یہ مرض بھی ان میں پیدا کر دیا تھا کہ وہ عشق بازی میں گرفتار ہو گئے تھے۔ ان میں وہ آدمی کمینہ اور ذلیل اور رذیل سمجھا جاتا تھا جس کو کسی زمانے میں کسی عورت سے، کسی خاتون سے عشق نہ ہوا ہو۔ عرب کے بعض قبائل اپنے عشق بازی کی وجہ سے بہت ہی مشہور تھے۔ مثلا بنی عزرہ کے عشق کی یہاں تک شہرت تھی کہ اس کی مثال دی جاتی تھی کہ فلاں شخص بنی عزرہ سے بھی زیادہ عاشق مزاج ہیں۔ ایک اعرابی سے کسی نے پوچھا کہ تو کس قوم سے ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں تو ایسی قوم میں سے ہوں کہ جب وہ عاشق ہو جاتے ہیں تو ضرور مر جاتے ہیں۔ اس کلام کو ایک لڑکی سن رہی تھی، وہ کہنے لگی، عذری رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تو ضرور بنی عزرہ سے ہیں۔ شاعری کے متعلق ان کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے کہ شعر و شاعری ان کا ایک فن تھا اور بڑے بڑے قصیدے یاد کرنا اور سنانا یہ تو ان کے بچوں کی بھی عادت تھی، بڑے بوڑھوں کی بھی عادت تھی، اور مرد عورت اور سب اس میں شریک تھے۔ گویا یوں سمجھا جائے کہ وہ ماں کے پیٹ سے شاعری اور فصاحت لے کر پیدا ہوتے تھے اور برجستہ کلامی ان کا ایک فن تھا۔ مضمون تلاش کرنے کی ان کو کوئی ضرورت نہ پڑتی تھی۔ اس قدر ان کو اپنے قادر الکلام ہونے پر غرو تھا اور غرور تھا کہ ساری دنیا کو وہ گونگا سمجھتے تھے، لیکن قرآن کریم نے آ کر ان کے اس غرور کو فصاحت و بلاغت کی ایسی کمر توڑ دی اور ان تمام فصیح و قادر الکلام اہل عرب کو قرآن کریم کے مقابلے پر ایسا نیچا دکھانا پڑا کہ رفتہ رفتہ اہل عرب کا غرور اور فصاحت جاتا رہا، ختم ہوتا رہا اور سب کو کلام الہی کے آگے سر جھکانا پڑا۔ بہرحال وہ شکار کے بھی قائل تھے۔ شکار کرنا ان کی ایک اچھی خاصی صفت سمجھی جاتی تھی۔ لباس اور کھانے پینے کے اعتبار سے بہت ہی سادہ تھے۔ ملک عرب میں کوئی ریشم پیدا نہیں ہوتا تھا اور نہ کوئی کپاس پیدا ہوتا تھا۔ بعض صوبوں میں اس کی پیداوار ہوتی تھی مگر بہت ہی قلیل مقدار میں اور اتنی جو ملکی ضروریات کے لیے ناکافی ہو۔ یمن میں قدیم ایام سے پارچہ بافی کا رواج تھا۔ عام طور پر اہل عرب کا لباس بالکل ہی سادہ رہا۔ گاڑے کے کرتے میں چمڑے کے پیوند لگا کر پہننا معمولی بات تھی۔ بعض اشخاص چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو سوئی کے ٹانکوں سے جوڑ کر چادر بنا لیا کرتے تھے اور یہ چادر بلا تکلف ان کے اوڑھنے اور بچھونے کے لیے کام آتی تھی۔ اونٹ اور بھیڑ کے بالوں سے بھی کپڑے بنے اور تیار کیے جاتے تھے۔
اور زیادہ تر ان سے کمبلوں کے خیمے اور فرش بنائے جاتے تھے۔ سر پر رومال اور عمامے کا رواج تھا۔ عود، عنبر، لبان، کافور وغیرہ خوشبویات سے بھی وہ زیادہ واقف تھے، اور اہل عرب کی خوراک بہت سادہ اور بے تکلفانہ ہوتی تھی۔ خراب اور بدمزہ خانوں پر بھی وہ قناعت کر لیتے تھے۔ گوشت کو سب سے قیمتی لذیذ غذا سمجھتے تھے۔ دودھ، گوشت وغیرہ غلہ عام طور پر تمام ممالک کی غذا تھی۔ پنیر، ستو، کھجور، روغن، زیتون، حریرہ وغیرہ کا بھی استعمال کرتے تھے۔ ٹڈیاں جو عام طور پر کثرت سے اس ملک میں پائی جاتی تھی، اسے بھی وہ کھا لیتے تھے، اور آٹے کو چھلنی میں چھاننے کا رواج عام نہ تھا۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی پکا کر کھانا پسند کرتے تھے۔ بہرحال یہ تو کھانے اور لباس کے اعتبار سے ان کا مزاج تھا۔ دشمنی جب کسی سے مول لیتے تھے تو مرتے دم تک اس سے دشمنی کر لیتے تھے۔ اگر کسی قاتل یا دشمن پر اس کی زندگی میں ان کو دسترس حاصل نہ ہوتا تو اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو نصیحت کر لیتے تھے کہ ان سے وہ انتقام لے، بدلہ لے، یا پھر ان کے بیٹوں اور پوتوں سے اور رشتہ داروں سے بدلہ لے لیتے تھے۔ جب تک انتقام نہ لے لیتے، چین سے نہیں بیٹھتے تھے۔ دشمنی کی وجہ اگر معلوم نہ بھی ہو تب بھی دشمنی رکھتے تھے۔ بہت سارے شخصوں کو صرف اس لیے قتل کرتے تھے کہ بس ان سے دشمنی ہے، اور سبب دشمنی پوچھا جائے تو وہ انہیں معلوم بھی نہیں، یاد نہیں، بس اتنا سمجھتے تھے کہ ہمارا دشمن ہے، اس کو مار دینا، اس کو قتل کر لینا ضروری سمجھتے تھے۔ غارت گیری کا یہ عام تھا کہ کھانا بدوش جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ ڈاکہ ڈالنے میں اور رہزنی میں بے حد مشاق تھے، بڑے ماہر تھے۔ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے اور زبردستی کسی کا مال چھین لینے کی ان کی عادت بنی ہوئی تھی۔ کسی کو تنہا سفر کرتے ہوئے دیکھ لیتے تو اس کا مال چھین لیتے اور اس کو غلام بنا کر بیچ ڈالتے تھے۔ راستوں میں جو کنویں ہوا کرتے تھے ان کنووں پر گھاس رکھتے تھے تاکہ دوسرے مسافروں کو پانی نہ مل سکے، اور پھر وہ پانی نہ ملنے کی صورت میں تڑپ تڑپ کر مر جائیں اور ان کا مال انہیں حاصل ہو جائے۔ چوری میں بھی بہت خوب مشاق تھے۔ بعض تو چوری میں اس قدر مشہور تھے کہ ان کے نام بطور ضرب المثل مشہور ہوئے۔ ان چوروں کو ذبان العرب یعنی عرب کے بھیڑیے بھی کہا جاتا تھا۔ تکبر ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جیسے کہ جزیمہ ابرش کے تکبر کی یہ حالت تھی کہ وہ اپنا وزیر اور مشیر اور ہم نشی نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فرقدین یعنی ستارے میرے ہم نشی ہیں۔ یہ دو ستاروں کے نام ذکر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ ہم نشی ہیں۔ بنی مخزوم بھی تکبر کے لیے کافی شہرت رکھتے تھے۔ اس طرح بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جو تکبر میں کوئی کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ان کے اندر ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے عزیز و اقارب
اپنا منہ کھسوٹ لیتے تھے اور بال نوچتے تھے، ہائے واویلا کر لیتے تھے. عورتیں بال کھول کر اپنے سر پر خاک ڈالتی تھی اور جنازے کے پیچھے چلتی تھی. عرب جاہلیت میں عورتیں بھی بلائی جاتی تھی اور خوب زور و شور سے وہ نوحہ کر لیتی تھی. دفن سے فارغ ہونے کے بعد ان کے لیے دسترخوان لگایا جاتا تھا اور اسی دسترخوان پر ان نوحہ کرنے والی عورتوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. یہ تمام رسمیں ان کے اندر موجود تھی جس کو اسلام نے مٹا دیا. یہ کچھ ہم نے تاریخ اسلام کے ذریعے سے آپ تک عرب کے حالات کو پیش کیے ہیں. آپ سے گزارش ہے آپ سنیں، لوگوں تک پہنچائیں. جزاکم اللہ خیرا.